ایک منصانہ سماعت فرمائیے گا. اس کا عنوان ہے اس کا نام ہدایتہ ہی رہا. تجربہ زندگی کو سنوارتا، نکھارتا اور بعض اوقات شخصیت میں انقلاب برپا کر دیتا ہے. ہدایتیں اور اس کی رن کا ہر دوسرے تیسرے رن کا حصہ رن لگتا. وہ جن جان میں اس سے کہیں بھاری تھی اڑبڑ کرتا تو سیدھا چمٹا چلاتی جو اس کے کہیں نہ کہیں آ لگتا. آشا کا نشانہ بڑے کمال کا تھا. اس کے وڈ وڈیروں میں یقیناً کوئی بہت بڑا شکاری رہا ہوگا. ایک بار تو سیدھا وہاں سے تھوڑا ہی فاصلے پر آ کر لگا. کئی دن ٹانگیں چوڑی کر کے چلتا رہا. اگر خدا نہ خواستہ وہاں لگ جاتا تو آج صحن میں اٹکے دیا کرتی منی سے ہاتھ دھو بیٹھتے. اس چوٹ نے آشا پر تو کوئی اثر نہ ڈالا. البتہ اس تجربے نے اس کے معمول میں انقلابی تبدیلی ضرور کر دی. اب جب بھی رن میں اترنے کا موڈ بناتی یہ فوراً سے پہلے گھر کی دہلیز کے اس پار ہوتا. اندر وہ فائرنگ کرتی، یہ باہر کھڑا کبھی گولے کبھی 303 کی گولیاں چلاتا. البتہ ہر 2-3 گولیاں یا گولے چلانے کے بعد اتنا ضرور کہتا اللہ تمہیں ہدایت دے. اس کے بعد اللہ تمہیں ہدایت دے اس کا تقیہ کلام ہی بن گیا. اس کا اصل نام تو نور محمد تھا، لیکن اس تقیہ کلام کے سبب اس کا نام بھی ہدایتہ پڑ گیا. پھر ہر 2-3 کلمے منہ سے نکالنے کے بعد اللہ تمہیں ہدایت دے ضرور کہتا. لوگ چونکہ اس کے اس تقیہ کلام سے آگاہ ہو چکے تھے اس لیے غصہ نہ کرتے. ایک بار سردار صاحب کے بیٹے کی جان چڑھنا تھا. اچھے کپڑے سلوا لیے گئے. اسی طرح اوکھے سوکھے ہو کر نیا جوتا بھی خرید لیا گیا. اگلے دن جان چڑھنا تھا. رن سرکار سے خوب حجامت کروانے کے بعد شہر حجامت اور شیب بنوانے چلا گیا. حجام کی دکان پر تھوڑا رش تھا. وہ ادھر ہی بیٹھ گیا اور موجود لوگوں کی باتیں سننے لگا اور ساتھ میں ہوں ہاں بھی کرنے لگا. خدا کر کے اس کی بھی باری آ گئی. حجام باتوں نہیں تھا، حجامت بھی بنایا جا رہا تھا اور ساتھ میں باتیں بھی کیے جا رہا تھا. ہدایتہ اس کی ہاں میں ہاں ملا رہا تھا. ساری باتیں وہی کیے جاتا تھا. خدا کر کے 1-2 باتیں اسے بھی کرنے کا موقع مل گیا. حسب عادت 2-3 باتیں کرنے کے بعد اللہ تمہیں ہدایت دے کہہ بیٹھا. حجام کام چھوڑ کر لال آنکھیں نکال کر کہنے لگا اوے پینڈو، کیا میں بے ہدایتہ ہوں اور ہدایت سکھائے گا؟ تو سکھائے گا؟ چپ رہتا یا معذرت کر لیتا تو بات نہ بگڑتی. پینڈو لفظ اسے چپ سک گیا اور گھر سمجھ کر بکنے لگا. پھر کیا تھا، وہاں موجود لوگوں نے اسے پکڑ کر خوب بجایا اور تو اور چہرے پر بھی اچھے خاصے آلو ڈال دیے. ابھی آدھے ہی بال کٹے تھے کہ بقیہ جان بچا کر گھر واپس آ گیا. آشا زخموں پر مرہم رکھنے یا اس حجام کا گھر پر ہی زبانی کلامی گھر پورا کرنے کی بجائے اس کے چہرے کے آلو دیکھ کر خوب ہنسی. اس واقعے کے بعد وہ جنگ چڑھنے سے رہ گیا اور گاؤں بھر کے مردوں عورتوں اور بچوں کے لیے مذاق بن گیا. ہاں البتہ اس کا تقیہ کلام ضرور بدل گیا. اللہ تمہیں ہدایت دے کی بجائے اللہ مجھے ہدایت دے بولنے لگا ہے. یہ بات کا رن الگ سے ہے کہ زبان پر مجھے اور دل میں تجھے ہی ہوتا. اس نے اپنے لیے کبھی ہدایت کی ضرورت محسوس ہی نہیں کی، جیسے پیدائشی ہدایت یافتہ ہو. اس حادثے کے بعد نام بھی تبدیل ہو جانا چاہیے تھا، لیکن اس کا نام ہدایتہ ہی رہا. شکریہ جی.